بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عزیز میں ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر دو صورتوں میں، سورۃ انبیاء اور سورۃ صاد میں کیا گیا ہے۔ دونوں میں صرف نام مذکور ہے، مجمل و مفصل کسی قسم کے حالات کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ ابھی کہا جا چکا ہے کہ ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق قرآن عزیز نے نام کے سوا کچھ نہیں بیان کیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کچھ منقول نہیں ہے، لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے زیادہ نہیں کہا جا سکتا کہ ذوالکفل علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے اور کسی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ اس سے زائد سے سکوت ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ سیرت و تواریخ کا ہے، لیکن کافی تفتیش و جستجو کے بعد بھی ہم اس سلسلہ میں ایسی معلومات بہم نہیں پہنچا سکے کہ جن کے ذریعہ سے ذوالکفل علیہ السلام کے حالات و واقعات پر مزید روشنی پڑ سکے۔ چنانچہ تورات بھی خاموش ہے اور اسلامی تاریخ بھی۔ البتہ ابن جریر نے مشہور مفسر تابعی مجاہد رحمہ اللہ سے ان کے متعلق ایک قصہ نقل کیا ہے، اور اسی کے قریب ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک بعض آثار نقل کیے ہیں جن کی سند منقطع ہے۔ مجاہد کی روایت یہ ہے، جب اسرائیلی نبی حضرت یسوع علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تو ایک دن ارشاد فرمایا، کاش میری زندگی ہی میں کوئی ایسا شخص ہوتا جو میرا قائم مقام ہو سکتا، اور مجھ کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ وہ میری صحیح نیابت کرنے کا اہل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع اکٹھا کیا اور فرمایا، میں تم میں سے ایک شخص کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، بشرطے کہ وہ مجھ سے 3 باتوں کا عہد کرے، دن بھر روزہ رکھے، سب کو یاد خدا میں مشغول رہے اور کبھی غصہ نہ لائے۔ یہ سن کر ایک ایسا شخص کھڑا ہو گیا جو لوگوں کی نگاہ میں بے وقت نظر آتا تھا اور کہنے لگا، اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ حضرت یسوع علیہ السلام نے اپنی تینوں شرطیں دوبارہ بیان کی اور دریافت کیا، ان کی پابندی کرو گے؟ اس شخص نے جواب دیا، بے شک۔ دوسرا دن ہوا تو حضرت یسوع علیہ السلام نے پھر اجتماع کیا اور کل کی بات کو دہرایا۔ سب خاموش رہے اور وہی شخص پھر آگے بڑھا اور اس نے خود کو اس خدمت کے لیے پیش اور تینوں شرطیں پوری کرنے کا عہد کیا۔ تب یسوع علیہ السلام نے اس کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ ابلیس نے دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے اپنی ذریت کو جمع کر کے ایسی صورتیں اختیار کیں کہ جس سے یہ شخص بہک جائے، اپنی شرطوں پر قائم نہ رہ سکے۔ شیاطین نے بہت کوشش کی مگر سب ناکام رہے۔ تب ابلیس نے کہا کہ میں ہی اس کام کو انجام دے سکوں گا، تم عہد برآں نہیں ہو سکتے۔ یسوع علیہ السلام کے خلیفہ کا یہ دستور تھا کہ وہ دن رات میں صرف دوپہر کو تھوڑی دیر قیلولہ کیا کرتا اور کچھ سو کر تکان رفع کرتا۔ لیکن ایک دن ابلیس پراگندہ حال بوڑھے کی شکل میں اسی وقت اس کے دروازے پر پہنچا اور دروازہ پر ہاتھ مارا۔ وہ شخص آرام چھوڑ کر آیا اور دریافت کیا، کون ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، ایک مظلوم و ناتواں بوڑھا ہے۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور حال دریافت کیا۔ ابلیس نے کہا، میرے اور میری قوم کے درمیان دشمنی ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کر رکھا ہے اور داستان ظلم کو اتنا دول دیا کہ قیلولہ کا وقت ختم ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے اس امیر نے فرمایا، اب تم جاؤ، شام کو جو مجلس منعقد ہوگی تب تم آنا، میں تمہاری داد رسی کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ شام کو جب مجلس منعقد ہوئی تو خلیفہ نے دیکھا کہ وہ شخص موجود نہیں ہے اور مجلس برخاست بھی ہو گئی مگر وہ نہیں آیا۔ صبح کو جب پھر مجلس میں بیٹھا تو چہار جانب غور سے دیکھا کہ شاید اب آیا ہو مگر اس کو نہ پایا۔ مجلس برخاست ہونے پر جب اس نے قیلولہ کے لیے تنہائی اختیار کی تو پھر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اسی بوڑھے کو پایا۔ اس نے کل کی طرح پھر گفت و شنید کی۔ تب خلیفہ نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ شام کو مجلس میں آنا مگر تم نہ آئے۔ ابلیس نے جواب دیا، میری قوم بہت ہی خبیث ہے، جب آپ کو مجلس میں پاتی ہے تو آہستہ سے مجھ سے اقرار کر لیتی ہے
کہ ہم تمہارا حق تمہیں ضرور دیں گے، لیکن آپ کی مجلس برخاست کر دینے کے بعد پھر منکر ہو جاتی ہے۔ خلیفہ نے کہا آج شام کو ضرور آنا، میں اپنی موجودگی میں حق رسی کروں گا۔ اس گفت و شنید کے بعد قیلولہ کا وقت پھر جاتا رہا۔ خلیفہ کو نیند کی تکلیف نے بہت ستایا، مگر شام کی مجلس حسب وعدہ منعقد کی اور داد رسی کے لیے بیٹھا۔ چاروں طرف نگاہ پھرائی مگر اس بوڑھے کو نہ پایا اور نہ صبح کی مجلس میں وہ حاضر ہوا۔ تب تیسرے دن جب نیند کے غلبہ نے عاجز کر دیا تو خلیفہ نے اہل خانہ کو حکم دیا کہ آج دروازہ پر خواہ کوئی شخص بھی آئے، قیلولہ کے وقت دروازہ ہرگز مت کھولنا۔ خلیفہ ابھی لیٹا ہی تھا کہ فوراً ابلیس بوڑھے کی شکل میں آ موجود ہوا اور دروازہ پر دستک شروع کر دی۔ اندر سے جواب ملا کہ آج خلیفہ کا یہ حکم ہے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ ابلیس نے کہا میں 2 روز سے اپنے ایک اہم معاملے میں حاضر ہو رہا ہوں اور خلیفہ نے مجھ کو اس وقت بلایا تھا، اس لیے دروازہ کھول دو۔ مگر دروازہ نہ کھلا، لیکن اہل خانہ نے دیکھا کہ باہر کا دروازہ بند ہونے کے باوجود وہ شخص اندر موجود ہے اور خلیفہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ خلیفہ نے دروازہ کھولا اور گھر والوں سے کہا میں نے تم کو منع کر دیا تھا آج دروازہ نہ کھولنا، پھر یہ شخص کیسے داخل ہو گیا؟ ساتھ ہی دروازے پر نظر کی تو اس کو بند پایا اور بوڑھے کو اپنے قریب دیکھا۔ تب خلیفہ حقیقت حال کو سمجھا اور اس نے ابلیس کو مخاطب ہو کر کہا خدا کے دشمن، کیا تو ابلیس ہے؟ ابلیس نے کہا ہاں میں ابلیس ہوں۔ تو نے مجھ کو جب ہر طرح تھکا دیا اور میری ذریت کسی طرح تجھ پر قابو نہ پا سکی، تب میں نے آخری یہ صورت اختیار کی تھی تاکہ تجھ کو غضبناک کروں اور افعا و شروط میں ناکام بنا دوں، مگر افسوس کہ میں خود ہی ناکام رہا۔ چنانچہ اس واقعے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذوالکفل کے نام سے مشہور کر دیا، اس لیے کہ اس نے جن شرائط کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تکفل کیا تھا اس کو پورا کر دیا۔ مجاہد کی یہ روایت اپنی سند کے اعتبار سے بھی محل نظر اور روایت کے لحاظ سے بھی ناقابل حجت ہے، اور جو اثر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے وہی منقطع بھی ہے، اور سند کے پیش نظر محل نظر بھی، اس لیے ان کی حیثیت ایک قصہ سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ روایت کے اعتبار سے ہم نے ان کو ناقابل حجت اس لیے کہا ہے کہ قرآن عزیز نے اگرچہ ذوالکفل علیہ السلام کے واقعات و حالات بیان نہیں کیے، ان کو انبیاء و مرسلین کی فہرست میں شمار کیا ہے، اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ اور مجاہد جیسے تابعی سے یہ مستبد ہے کہ وہ ان کے متعلق یہ فرمائیں کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک مرد نیک تھے، جیسا کہ ابن کثیر نے ان تینوں بزرگوں سے اسی قصہ میں نقل کیا ہے، اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذوالکفل علیہ السلام ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔